أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت لائیو سیشن میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ادب، محبت اور کامل توجہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دل و ذہن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سیشن سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تحریر فرمائی۔ اس نسبت سے اس کتاب کے مقام، اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے جو اسے ظاہری علم سے آگے لے جا کر حقیقت کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے سیشن میں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ہر بات کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی نیت سے شامل ہوں گے۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مائک آف رکھیں۔ سیشن کے اینڈ پر جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کریں اور مائک آن کر کے اپنی بات شیئر کریں۔ اپنا تفکر مختصر، جامع اور مؤثر انداز میں پیش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو محض ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنے، اپنی سوچ اور کردار کو بہتر بنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پریویس پڑھے گئے ٹاپک کو دہرا لیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی کچھ شیئر کرنا چاہے۔ جی عمر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت عزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلیل و قدر اور عظیم پیغمبر تھے۔ عربی زبان میں آپ کے نام کا مبارک اور اصل ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ آپ کو تاریخ میں ابن عجوز یعنی بھڑیا کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ آپ کو ایک ایسے دور میں مبعوث کیا گیا جب بنی اسرائیل کے لوگ حد سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہو چکے تھے۔ اس وقت معاشرے میں تکبر، جھوٹ، ناانصافی، بت پرستی اور فرقہ واریت عام ہو چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر شرمانے کے بجائے فخر کرتے تھے اور گناہوں کے لیے نئی عقلی تعویلات پیش کرتے تھے۔ ایسے گھٹن حالات میں حضرت عزقیل علیہ السلام نے پوری جرت کے ساتھ قوم کو توحید اور سچائی کا پیغام دیا۔ آپ نے قوم کو پکار کر فرمایا کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، حق کا راستہ اپناؤ، ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے قوم پر آپ کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قوم کی اسی ضد اور گناہوں کی وجہ سے ان پر بخت نصر بادشاہ کا عبرتناک عذاب ہے، جس نے بیت المقدس کو تباہ کر کے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ایک اور واقعے میں جب ایک جماعت موت کے ڈر سے بھاگی تو وہ ہلاک ہو گئی، لیکن بعد میں حضرت عزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان ہزاروں مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں بھی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام عدل اور عذاب کا قانون بالکل مکمل اور مربوط ہے، جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ دور کا جائزہ لیں تو آج بھی معاشرے میں وہی پرانی برائیاں جیسے لالچ، حرام و حلال کی تمیز کا خاتمہ، رشوت خوری، بے حیائی اور علماء امت کے شدید اختلافات عام ہو چکے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا جو ہمیں عذاب سے ڈرائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اب یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ اس نازک وقت میں علماء کرام، دانشمندوں اور ہم سب کی یہ اولین شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے اہل و خانہ اور اپنے قبیلے کی اصلاح کریں۔
اس واقعے کا سب سے اہم پہلو حکمت ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے سے حرام و حلال کی تمیز اور اخلاقیات کا خاتمہ ہونے دیا تو ہم بھی ماضی کی قوموں کی طرح تباہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا عمر بھائی، بہت اچھے سے آپ نے لاسٹ پڑھے گئے ٹاپک کو، اس کے جو بھی پوائنٹس تھے آپ نے بہت اچھے سے ان کو کور کیا۔ جی اصغر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر بھائی نے بہت اچھے سے سمرائز پیش کی۔ اس میں جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں ایک جتنے بھی ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں رسول پاک کے جتنے بھی ماضی کے قصے ہیں، اس میں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک رسول ہے اور اس کی ایک اجل ہے، ایک ٹینیور ہے اس کی نا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آنے کے بعد جو اب چل رہی ہے یہ ایک ٹینیور ہے۔ تو ماضی میں جو ٹینیور چلا ہے اس وقت دین حقیقی کی جو روح ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو قوانین ہے اس کا جو حقیقی روح ہے، اس سے لوگوں کو ذہن جو ہے نا خالی ہو گیا تھا، یعنی اللہ کے تصور سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ توحید، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف واپس جا رہی ہے۔ تو جو قوم تھی وہ نافرمانی کی وجہ سے جتنی بھی شیطانی فیملی کے کام ہیں ان میں ملوث ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن، ان کے ذہن سے نکل گیا تھا اللہ، اور ان کی قوانین نکل گئے تھے جو کہ دین کا حقیقی روح ہے۔ تو حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اس نے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی مت کرو، حق کا راستہ اپناؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ اسی زمانے میں پھر بنو قد نصر بادشاہ، جو کہ قبل مسیح 550 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ تو یہود نے جو خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے تھے، 7 سال تک محاصرہ جاری رہا، قحط پڑ گیا، لوگ باہر نکلے تو بنو قد نصر کی فوج نے ان کو پکڑ لیا۔ ایک اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی بھاری تعداد نے جہاد سے انکار کیا تھا، موت کے خوف سے بھاگ کر وادی میں پناہ لی تھی اور ان پر موت غالب آ گئی تھی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب وہاں سے گزر ہوئے تو ان کے لیے دعا کی، معافی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ ان دونوں واقعات سے یہ سبق ملا ہے کہ موجودہ زمانہ جو ہے یہ قوانین الہی کی خلاف ورزی میں ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ تمام وہ منفی باتیں، اناد، حسد، ظلم، لالچ، ناانصافی ہم میں بھی ہے، اور جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اب بھی پھر عذاب آ سکتا ہے۔ عذاب آنے سے پہلے ہمیں استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اظہر بھائی۔ آپ نے اور عمر بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت اسکیل علیہ السلام کے قصے کے نمایاں پہلو ہمارے سامنے پیش کیے۔ بالکل، نبی صرف احکامات سنانے نہیں آتے بلکہ انسانوں کے دلوں کو زندہ کرنے آتے ہیں۔ اس قصے میں مردہ ہڈیوں کے زندہ ہونے کا ذکر صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک اشارہ بھی ہے کہ جب دل غفلت، مایوسی اور بے حسی میں ڈوب جائیں تو اللہ کا ذکر، دعا اور سچی توبہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ آج کے سیشن میں جب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہر نبی کی تعلیم کا مقصد انسان کو اللہ کی معرفت، صحیح طرز فکر اور اچھے اعمال کی طرف لانا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت اور سکون کو محسوس کر سکے۔ درود پاک پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر اور محبت کے احساس کے ساتھ آج کے ہمارے ٹاپک حضرت لقمان علیہ السلام کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی، نصیحتیں اور طرز فکر میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے اور ہم اپنی زندگی میں ان باتوں سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حضرت لقمان علیہ السلام، نصیحت۔ اور ہم نے لقمان کو عقل مندی دی کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو بے نیاز اور حمید ہے،
اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمان میں کہیں بھی ہو، اللہ اسے ضرور اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چھپی سے چھپی چیز کو دیکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روک دے، اور جو کچھ مصیبت تجھ پر پڑے سب کو جھیل۔ بے شک ہمت کے کام یہی ہیں، اور دیکھ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھیلانا اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تو اترانے والے اور خود اپنی بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اعتدال کی چال چلنا اور آواز کو نیچا رکھنا، بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 تا 19 کا ترجمہ تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبرانہ صفات کے حامل ایک صاحب حکمت اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ لقمان نازل کی ہے۔ تاریخ میں آپ کی شخصیت اور زمانے کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا اور آپ یمن کے بادشاہ تھے، لیکن اکثریت کی رائے میں آپ حبشی النسل تھے اور سوڈان کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ شواہد ملتے ہیں کہ صحیفہ لقمان کے نام سے آپ کے اقوال کا ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ قرآن حکیم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو موحد اور حکیم بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی ماں نے مصیبت پر مصیبت جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر کہیں 2 برس میں جا کر دودھ چھوٹا، لہٰذا تو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، آخر لوٹ کر میرے ہی پاس تو آنا ہے۔ اور ہاں، اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ تیرے پاس کسی کے شریک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہرگز ان کا کہا نہ ماننا، البتہ دنیاوی حقوق میں ان کا ساتھ دیتے رہنا اور راستہ انہی لوگوں کا اختیار کرنا جن کا رخ میری طرف ہو، کیونکہ آخر کار تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تم جو کچھ کرتے تھے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیٹا، جب کسی صحبت میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ، اگر وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہر جاؤ، اور اگر کسی اور کے ذکر میں مصروف ہو تو ان کی صحبت چھوڑ دو اور دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو۔ اے بیٹا، برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اے بیٹا، جو کوئی دوسروں پر رحم کرتا ہے خود اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے امن میں رہتا ہے، جو اچھی بات کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے گنہگار ہے، جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ اے بیٹا، برگزیدہ علماء کی صحبت میں گھٹنوں کے بل جاؤ اور ان کی خدمت میں خاموش بیٹھ کر کان لگاؤ، اس لیے کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کے مینا سے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اے رسول، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا شریک کسی کو مت بناؤ، کیونکہ شرک بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اے رسول، اس وقت کے آنے سے پہلے جو خدا کی طرف سے ٹل نہیں سکتا، اپنا منہ صحیح دین پر قائم رکھنا۔ اس روز سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، اور ہم آپ سے پہلے لقمان کو حکمت دے چکے ہیں، اور ہم نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا،
اور جو کوئی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور ہم نے آدمی کو ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ شکر کا مطلب استعمال ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام 1000 برس پورے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم عطا کیا تھا، اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی اپنی خاصیت سے آگاہ کرتی تھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے علم طب کی تدوین کی، دواؤں کی خاصیت اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے سے اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ شکر کا مطلب استعمال ہے۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام حکمت و دانائی کو استعمال نہ کرتے اور لوگوں تک علم منتقل نہ کرتے اور صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر کرتے رہتے تو شکر کا تقاضا پورا نہ ہوتا۔ مثال، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین لباس عطا فرمائیں اور آپ اسے الماری میں سجا کر رکھ دیں، زیب تن نہ کریں تو شکر کا مفہوم پورا نہیں ہوگا۔ لباس کو پہنیں، آرام پائیں، خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہی شکر ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جی، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، حضرت لقمان علیہ السلام۔ اب میں کلاس میں شامل ہونے والے تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آج کے ٹاپک میں ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق پڑھا، ان کی ہمارے متعلق جو ہدایات تھی، جو تعلیمات تھی، ان کو گہرائی میں جانا۔ اب میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اس پر کچھ شیئر کرنا چاہیں، اپنا حاصل تفکر پیش کرنا چاہیں۔ جی حمزہ بھائی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وسلم۔ آج کے سیشن میں حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے جو حاصل تفکر ملا وہ یہ ہے کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال میں لانا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں ایک بہت بڑا نقطہ یہ سمجھ آیا کہ شکر صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، صلاحیت دیں، وقت دیں یا صحت دیں، ہم ان چیزوں کو صرف اپنے تک محدود رکھیں تو شکر مکمل نہیں ہوتا۔ شکر کا اصل مطلب ہے نعمت کو پہچاننا، نعمت کو استعمال کرنا اور اس میں خلق خدا کو شامل کرنا۔ جیسا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، اگر کسی کے پاس وقت ہے وہ کسی دکھی دل کو وقت نہیں دیتا، تو نعمت موجود ہونے کے باوجود شکر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی عملی سبق ملا کہ خدمت خلق ہی شکر گزاری کا عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کی خاصیت کا علم عطا فرمایا اور انہوں نے اس علم کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا، یہی اصل شکر ہے۔ بالکل حمزہ بھائی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ شکر یہی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کا اچھے طریقے سے ہم استعمال کر کر شکر ادا کریں۔ اگر ہمیں علم مل رہا ہے تو ہمیں اسے بانٹنا ہے، اگر ہمیں دولت مل رہی ہے تو ہمیں اسے دوسروں کے فائدے کے لیے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا صحیح سے جب تک ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہم شکر گزاری نہیں کر رہے۔ جی اسد بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جو میں نے نوٹ ہاں بیٹا، جو میں نے نوٹ کیا ہے نا، جو مجھے سمجھ آئی ہے بات کی، وہ اس طرح آ رہی ہے کہ میں نے نا حضرت لقمان علیہ السلام کے نا جو پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، تقریباً 22 سے 24 پوائنٹ بن رہے ہیں جو نصیحت کے ہیں۔ ٹوٹل اس میں نصیحت ہے، اور اس میں سب سے جو بڑا پوائنٹ بن رہا ہے وہ یہ ہے، آخر کار تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تم جو کچھ کرتے تھے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ وہ کی پوائنٹ بن رہا ہے احساس اللہ تعالیٰ کا، جو کہ ہم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا کہ وہ قوم بھی اس پوائنٹ سے ناشنا ہوئی تھی یا بھول گئی تھی کہ ہم نے کسی کو حساب کتاب بھی دینا ہے، ہم نے کسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے جب ہم
قصے کو پڑھتے ہیں اس میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے کے سارے میری ذات کے لیے ہیں، مجھے اس قوانین سے متعارف کروا رہے ہیں جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو مجھے وہ قوانین کے تحت عذاب سے بچا سکیں گے۔ اس کو ہم قرآن پاک میں جب دیکھا تو آیت نمبر اس میں 5 میں ہے، سورہ لقمان میں ہی، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، یعنی جو قوانین لقمان علیہ السلام کے قصے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا جو رب ہوگا، ہمارا جو گائیڈ ہوگا، وہی ہمیں مثبت مہر لگائے گا اس پہ۔ فلاح تب ملے گی جب اس کی مثبت مہر ہوگی۔ اس کو حال پر جب دیکھتے ہیں، شکر کا صحیح استعمال تو کیا ہمارے مرشد کریم بابا جانی نے ہمیں دیے ہیں نا قوانین، قواعد و ضوابط دیے ہیں، بالکل اسی طرح دیے ہیں جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے ہیں۔ تو جتنے بھی ہم نے قوانین پڑھے ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، اس میں مجھے ایک چیز ضرور نظر آئی ہے، جو بھی قوم پر جو رسول آیا ہے اس کا جواب دے، اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو لازمی ٹھہرایا ہے، اس کی سفارش لازمی ہوئی ہے۔ حزقیل علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ پوری وہ جو لوگ مر گئے تھے، حزقیل علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی۔ اسی طرح موجودہ دور میں جب ہمارے مرشد پاک ہیں جس نے ہمیں یہ قوانین متعارف کروائے ہیں، ہمارا ذہنی لیول دیکھتے ہوئے، ہمارے عمل دیکھتے ہوئے، موجودہ ہم جو قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے سے میں بچ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی سزا سے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آئی ہے بات کی، کیونکہ ہر مرشد یا ہر رسول ایک اجل لے کے آ رہا ہے، اور ہم قوم جو ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہم کسی کو رپورٹنگ نہیں ہیں، لیکن حال پر جو رسول ہے وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک میڈیم ہے۔ رب ہونے کی وجہ سے رب کی صفات اس کے پاس ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ اور ہم ایک دوسرے کو ہم جواب دہ ہیں۔ جی مجھے اس طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے، شکریہ۔ بہت زبردست اصغر بھائی، بہت اچھے سے آپ نے اپنے سارے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے جواب دہ ہیں، اور ہمارے مرشد، اور اسی طرح سے ہمارے مرشد جو ہیں وہ بالکل وسیلہ ہیں ہمارے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ بات ذہن میں آئی تھی کہ آپ سب سے شیئر کروں، جیسے ہمیں یہ کتاب کا علم مل رہا ہے، قرآن پاک کا علم مل رہا ہے، تو اس کو پہنچانے والے دراصل خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، وہ خود ہم تک پہنچائیں گے، خود ہمیں فہم عطا کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا، ہم صرف ایک ذریعہ بن جاتے ہیں دوسروں تک فائدہ پہنچانے کے۔ دکھاؤ یہ اسی کے ساتھ آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کی پوری زندگی دو چیزوں کے درمیان گزرتی ہے، نعمت اور آزمائش؟ کیا آپ سب اس پر کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ نعمت اور آزمائش جو حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم بہت گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے ان باتوں کو؟ جی فائزہ بھائی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ تو ہوں نہیں، لیکن بس ایک بات کلک کی ہے، جیسے رخسانہ باجی کہتی ہیں کہ کچھ کلک کرے تو آپ شیئر کریں۔ مجھے یہ کلک ہوا کہ حضرت جو یہ آیت ہے وہ بھی اسٹارٹنگ میں ہی نصیحتوں سے ہے، جو تو اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کا علم دیا تھا کہ جس سے وہ جو ہے علاج کرتے تھے، تو پتہ نہیں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں یہ نصیحتیں ہی تھیں جن کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے اپنی زندگی سدھار سکتا ہے یا کافی چیزیں صحیح کر سکتا ہے۔ یہ بس بات تھوڑی کلک ہوئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا فائزہ باجی، بہت زبردست، بالکل ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نعمت اور آزمائش کے متعلق، کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں ہم اس بات کو بہت زیادہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تم نعمت کو پہچان لو تو شکر پیدا ہوتا ہے، اور اگر آزمائش کا مقصد سمجھ لو تو صبر پیدا ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں انسان کو یعنی ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہیں۔ قرآن پاک سورہ اللقمان آیت نمبر 12 میں بھی اشارہ ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے ساتھ میں باقی بہن بھائیوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گی کہ کوئی ایک پوائنٹ، آج کے ٹاپک میں تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو پڑھا، بہت ساری نصیحتیں تھیں ہمارے لیے، اگر آپ کسی بات پر کچھ شیئر کرنا چاہیں، اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی
متعلق کوئی بات اس طرح کی شیئر کرنا چاہیں ان نصیحتوں کو لے کر تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ یہاں ذکر تھا اور ہم آپ سے پہلے لقمان کو حکمت دے چکے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت صرف علم کا نام ہے؟ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حکمت کے متعلق بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، اور یہی ذکر آیا ہوا تھا کہ ہم آپ سے پہلے لقمان کو حکمت دے چکے ہیں۔ تو آپ سب کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا خیال آتا ہے اس کے بارے میں کہ حکمت اور شعور اور اس طرح کی کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی اشتیاق بھائی۔ بہت شکریہ باجی، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں رسول بھیجا، مبعوث فرمایا، جو آیات بھی بتلاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تزکیہ بھی فرماتا ہے، الکتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ حکمت جو ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملے گی، کہ لقمان علیہ السلام کو بھی ملی تو حضور کے صدقے ملی، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حکمت ملے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں ہم پہنچیں گے تو یہیں سے ہمیں حکمت بھی عطا ہوگی۔ تو یہ جیسے سورہ لقمان ہے تو یہ 31 نمبر سورت ہے، تو اس کے اندر بھی حکمت کا ہی شروع سے حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے حکمت عطا کی نا، تو یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، محسنین کے لیے ہے۔ تو ایک بات اس میں آ گئی کہ لقمان علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی، تو ہم کیونکہ یہ حکمت کی ساری آیات ہیں کہ اگر ہم حکمت جاننا چاہتے ہیں تو اس سورت کے اندر بھی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 تھی، ہے کہ اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے 1000 برس، اور نہیں اس کو ان کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مطلب وہ 1000 برس کی خواہش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انکار نہیں کر رہا کہ نہیں 1000 برس وہ نہیں جی سکتے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے، جس حکمت کے ذریعے حکمت کو ہم اپنا کر تو یہ 1000 برس کی عمر بھی پائی جا سکتی ہے۔ یہ ان فارمولوں کو، ان فریکوینسی کو اگر میچ کریں ہم، تو جو اس سورہ لقمان میں یا پورے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو ہے وہ حکمت ہمیں ملے، تو یہ عمر بھی مطلب 1000 برس ایک طبی حوالے سے پائی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی موت پھر بھی ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن ایک عمر کے حوالے سے بات آئی تو یہ ہم نے شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اس میں کوئی اصلاح ہو تو ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ اشتیاق بھائی، بہت گہرائی کے ساتھ اور قرآن کی آیت کے ریفرنس کے ساتھ آپ نے حکمت کو بہت ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس سے۔ بالکل حکمت جو ہے وہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ملے گی، ان کے در پر جھک کر ہی ملے گی، اور حکمت ہی دراصل وہ شعور ہے جس کے ذریعے انسان ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، ہر کام میں اللہ پاک کی منشیت نظر آتی ہے، ہر نعمت میں رب کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے شہر بانو باجی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب آج کا ٹاپک پڑھ رہے تھے جو مجھے سمجھ آئی ہے، جب ہم پڑھے تھے حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات، تو اس میں پورا خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ دنیا میں ہیں تو آپ نے کیسے رہنا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کرنا ہے۔ اور انہوں نے اتنے اچھے اور اتنے مختصر پوائنٹس انہوں نے ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، جیسے آپ سب سے پہلے جا رہے ہیں تو آپ سلام کریں، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں۔
اور ان لوگوں کی صحبت سے ہٹ جائیں جو آپ کو دنیا میں لے کر جائیں۔ اور پھر یہ ہے رحم کریں، پھر رحم ہوگا۔ اور خاموش رہنے کا کہا ہے کیونکہ امن میں رہتا ہے۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو امن میں رہتے ہیں۔ تو خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑی اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے کہ آپ خود سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منسلک ہوتے ہیں، دنیا کی الجھنوں سے دور ہو کے۔ اور ادب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی علماء کے پاس جا رہے ہیں، ان کی صحبت میں جا رہے ہیں، تو آپ نے کیسے بیٹھنا ہے۔ جی کچھ پوائنٹس مجھے سمجھ آ رہے تھے، میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا شہبانہ بجی۔ بالکل یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے اس سے ادب کے متعلق بہت سیکھا تھا کہ ان کی تعلیمات میں یہ ایک نمایاں پہلو تھا کہ ہماری گفتگو میں نرمی، عاجزی اور ادب نمایاں ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو دراصل وہاں نصیحت کر رہے تھے، لیکن یہ ہم سب کے لیے تھا کہ ہمیں بھی اسی طرح سے نیک لوگوں کی صحبت میں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر بالکل کہ ہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں کی صحبت میں جائیں تو سلام کریں اور ان سے ادب کے ساتھ کیسے جڑیں اور کس طرح سے ان کی صحبت کے اثرات کو قبول کریں۔ جی اشفاق بھائی۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ اچھا، میں جب یہ پڑھ رہا تھا ٹاپک تو سب نے بہت اچھے طریقے سے بات کی، تو اس میں مجھے پوائنٹ کے اوپر یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، بیٹا برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور اچھے لوگوں سے ڈرتے رہو، دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ تو اس میں برے لوگوں کے حوالے سے تو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ان سے، ان کے کردار کو دیکھ کے ہم نے وہ والی جو جو عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں سے یا اچھے لوگوں کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کیسے ڈرنا ہے۔ تو اس معاملے میں مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے ان کی ذات کو، کیونکہ وہ اللہ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس انداز میں ان کا قرب، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ مقام کا نہیں اندازہ ہوتا، تو ہم اپنے لیول پہ رہ کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی میں ہم ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم بے ادبی یا کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھیں کہ ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے مشکل بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر جا رہی تھی، اور یہ دنیا کے حوالے سے تھی کہ دنیا میں نہیں پھنسنا۔ تو عموماً ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو دنیا ظاہری طور پہ ہے تو اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اس سے جو اللہ کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی حکمتیں ہیں، جو اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کے تو فعل ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ظاہری وجود میں رہتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم اپنی جو اللہ پاک نے ہمیں فہم سمجھ دی ہوتی ہے، ہم اس کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر وہ نظر ہمیں عطا کرے، وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم اس اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، ان کی پہچان رکھیں۔ تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اشفاق بھائی۔ بالکل حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں کے نور سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین پر بارش کی مثال بھی بہت خوبصورت تھی۔ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ویسے ہی اللہ والے اہل علم کے دل کو زندہ کرتے ہیں۔ ہمارا شعور اچھی صحبت سے زندہ ہوتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی جیسی لہریں اس کے لاشعور میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے نیک صحبت انسان کو اٹھاتی ہے اور بری صحبت انسان کو گراتی ہے۔ جی اصغر بھائی، ہم آپ کو سننا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ، شکریہ جی۔ ابھی دوران کلاس ہی میں نے بھی تھوڑی تیاری کی ہے، معافی چاہتا ہوں پہلے تیاری نہیں کر سکا۔ روٹ ورڈ کی کتاب نکالی نا تو حکمت کو سمجھنا چاہا ہے۔ کاف میم، حکومت کرنا، لگام دینا، انتظام و انصرام کرنا، روکنا، منع کرنا، تو حد سے آگے نہ بڑھنے دینا،
حاکم بھی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پورے معاملات جانتا ہو اور اختیار رکھتا ہو۔ تو حکمت بنا چیزوں میں تناسب، توازن، موقع، محل اور مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے استعمال کرنا۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ لقمان میں بوٹیوں کا، جڑی بوٹیوں کا علم دیا گیا، یعنی کہ ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو کتنے عرصے اس کا اثر رہے گا کسی بوٹی کا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس کا علم دیا گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم مزید غور کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ۔ اب یہ جو ہے نا ایک ولد ہوتا ہے نا، وہ والا ذاتی بیٹا نہیں، یہ وہ بیٹا بنے گا ابن، جو طرز فکر کو مان رہا ہے، جو فالوور ہے، جو دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ بنی یا بنو دونوں دیکھے جائیں تو دونوں میں جو بن رہا ہے لگاؤ رکھنے والے، دلچسپی رکھنے والے یا جو فالوور ہیں، ابن مسافر، ابن سبیل۔ تو یہ جو ہم فالوور ہیں نا، ان کی بات کی جا رہی ہے، یعنی لقمان علیہ السلام کے ہم بیٹے بنے، ہمیں وہ جو نصیحت دے رہے ہیں حکمت کی استعمال کی، اس کے مطابق موجودہ ہم لوح قلم کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جو حرکت کر رہے ہیں وہ جاتا ہے غیب میں اور وہاں سے نزول کرتا ہے، صعود ہو کے نزول کرتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر شے، ہر حرکت کو ہم جو کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے، تو اس کو کہاں پہ روکنا ہے، کہاں پہ معافی مانگنی ہے، کہاں پہ اس کو جو آنے والا نتیجہ ہے اس کو چینج کرنا ہے، یہ اصل میں حکمت کی بات ہے جو ہمارے مرشد میں دینا چاہ رہے ہیں، اور لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہی علم دینا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اللہ پاک مزید ہمیں کیا سمجھ عطا فرماتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر بھائی، بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے جو حکمت کی بات کی بالکل، اور پہلے اشتیاق بھائی نے بھی بہت ڈیٹیل میں کی تو بہت زبردست ہو گیا۔ امید ہے کہ ہمارے تمام پارٹیسپینٹس کو اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی آج کے ٹاپک کو لے کر، ابھی میں یہاں سے دیکھ رہی تھی کہ ہم آج کے ٹاپک میں دیکھ رہے تھے کہ نماز قائم کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی، یعنی نماز پڑھنا صرف عمل ہے، نماز قائم کرنا یعنی دل کو اللہ سے جوڑنا، شعور کو پاک کرنا۔ اس سے یہ سیکھنے کو، یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ نماز انسان کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے اور یہ روشنی لاشعور کو پاک کرتی ہے۔ تو سوچا یہ آپ سب سے شیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بہن یا بھائی کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی الماس باجی۔ السلام علیکم۔ یہ جو ساری میں سن رہی تھی سیشن، تو اس میں یہ جو بات تھی کہ حضرت لقمان کو یہ حکمت دی گئی تھی اور جڑی بوٹیوں کا بھی حضرت لقمان کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا؟ جی تو بالکل۔ جی دیکھیں، سلاد جب تک قائم نہیں ہوگی تو پیوریفیکیشن نہیں ہوگی، اور جب پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہوگا، نیوٹرل نہیں ہوگا، تو ہم تو اپنے اندر جو اتنے ہمارے ثقل ہیں اور بوجھ ہیں، جب تک ان کو مائنس نہیں کریں گے تو کوئی بھی چیز اپنی حکمت نہیں ہم پہ کھول سکتی۔ پوائنٹ آف کنسنٹریشن کا ہونا اشد ضروری ہے، اور سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں حدیث قدسی بھی ہے نا، تو ظاہر ہے جس نے اللہ سے اپنے آپ کو الائن کر لیا، اور وسلم سے کر لیا، تو یہ چیزیں تو پھر خود ہی ذکر کرتی ہیں نا، خود ہی بتاتی ہیں اپنے بارے میں۔ تو یہ چیز ہمارے سب میں کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور اس قصے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قرآن میں اس لیے بتایا گیا کہ ہم بھی سارے جو ہیں اسی فوٹ اسٹیپ کو فالو کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ حکمت جو ہے نا یہ ہم پر بھی کھولیں۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل، بہت زبردست الماس باجی۔ بالکل یہاں پر جو حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں جڑی بوٹیوں اور حکمت کی بات ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح دوا اسی وقت اثر کرتی ہے جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اسی طرح علم، حکمت اور نعمت بھی تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان انہیں درست جگہ اور درست نیت کے ساتھ استعمال کرے۔ جی اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے وردا ہمائی باجی کو۔ جی جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی ابھی سب بہن بھائیوں نے جو بات کی تو اس سے میرے ذہن میں بس ایک دو پوائنٹس آ رہے تھے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور حضرت لقمان کے واقعہ اور حکمت کے حوالے سے۔ تو یہ جیسے 31 کی 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ تو
آپ सब बहन भाइयों की भी बात समझ के मैं ये सोच रही थी कि रूहानी तौर पर लुकमान अलैहिस्सलाम की जो कहानी है वो हमें यही बताती है कि जिस दिल में शुक्र और तवाज़ु और अल्लाह की याद होती है तो वही दिल हिकमत वाला बन जाता है ना। तो अब जैसे हम पहले शुक्र की बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे एक ये पॉइंट भी समझ आया कि हम अक्सर उन चीज़ों का ज़रूर हमें शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास है, उनको इस्तेमाल करें। और हर वक़्त जब उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो ये सोचें कि ये चीज़ भी जो मुझे मिली है ये अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। कभी-कभार हमें ये भी नहीं पता होता कि हम उस चीज़ के हकदार होते हैं कि नहीं। लेकिन वो हमारा इम्तिहान होता है कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करें या किसी के साथ हम कैसे पेश आएँ। और दूसरा, जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती या जो चीज़ हमारे पास नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो हमें मिले और वो नहीं मिलती, तो हमें तब भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो चीज़ हम चाहते थे वो हमारे लिए सही है कि नहीं। तो बस पाजी, ये मेरे ज़हन में कुछ पॉइंट्स थी तो मैं शेयर करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अगर बिल्कुल इसी तरह कि हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह पाक की अमानत है और अमानत का शुक्र उसका दुरुस्त इस्तेमाल है, चाहे वो हिकमत से हो और वो शुक्रगुजारी से हो। जी आयदा बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। ध्यान लास्ट पैराग्राफ पे जा रहा था, जहाँ पे बाबा जी हुजूर ने शुक्र की डेफिनेशन भी बता दी। और जब हम कुरान करीम को टैली करते हैं शुक्र की डेफिनेशन के लिए, तो वो वाकई यही डेफिनेशन बनती है शुक्र की जो बाबा जी ने बताई है। इसका मतलब है दुरुस्त इस्तेमाल, यानी कि अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को अगर हम दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें और उनके फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करें तो ये शुक्र है। तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला ने एक एक उनको प्रोनाउंस्ड एट्रीब्यूट हिकमत दिया और उन्होंने उसको उसके फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल किया और उससे खल्के खुदा की खिदमत भी की और लोगों तक पहुंचाया, ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसको बांटा भी। तो इसी तरीके से हमें अल्लाह ताला ने जिस किसी को भी जो जो भी पोटेंशियल या जो जो खासियतें दी हुई हैं, कोई ना कोई, हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई प्रोनाउंस्ड एट्रीब्यूट होता है जो उसको मुमताज करता है बाकी लोगों से। तो उस तमाम एबिलिटीज को, अपनी तमाम तर सलाहियतों को, अपनी इंटेलिजेंस को दुरुस्त तरीके से फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करना, हाथों पैरों को अल्लाह ताला ने जो जो सलाहियतें दी हैं उनको फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करना बेसिकली शुक्र है। और शुक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात में शुक्र बमुकाबला कुफ्र आया है, यानी कि इनकार कर देना। इनकार ये नहीं कि हम मुंह से इनकार करें, इनकार का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल ना करना सलाहियतों को, तो उनका इनकार हो जाता है, उनकी तकजीब हो जाती है। तो शुक्र की डेफिनेशन जो बाबा जी की इस तहरीर से भी और फिर कुरान करीम की स्टडी से भी समझ में आई, वो ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर सलाहियत को मुकम्मल तरीके से फुल पोटेंशियल पे और पॉजिटिवली इस्तेमाल करना, जिसमें इज्तमाइयत का पहलू आता हो, जिसमें खल्क खुदा की खिदमत आती हो, जिसको आप आगे फायदा भी खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी उससे फायदा पहुंचा सकें, तब शुक्र होता है। अगर लुकमान अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे बैठ के, उनको अल्लाह ताला ने हिकमत दी थी और वो मुसल्ले पे बैठ के ये कहते रहते कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जबानी शुक्र अदा करते रहते, तो क्या शुक्र अदा हो जाता? कोई भी जवाब दे दे, क्या शुक्र अदा हो जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो सकता ना। तो शुक्र अदा ऐसे होता है कि प्रैक्टिकली उन सलाहियतों को मुस्बत तौर पे और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने जो एबिलिटी, जो क्वालिटी हमें दी होती है, वो इस्तेमाल करने के लिए दी होती है, पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के लिए दी होती है और आगे बांटने के लिए दी होती है, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो अक्ल हो, चाहे वो शऊर हो, चाहे वो आपकी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ हो। वो इसलिए होती है कि उसको फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल किया जाए और बेहतरी लाई जाए, सराउंडिंग्स में बेहतरी लाई जाए, मुआशरे में बेहतरी लाई जाए, चाहे वो आप टेंजिबल ला रहे हो चाहे या नॉन टेंजिबल ला रहे हो। थैंक यू सो मच अलीबा। आपका बहुत शुक्रिया आयदा बाजी। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें जो है, जो नेमत हमें मिली है इस्तेमाल करने के लिए, अगर हम उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी नेमत बढ़ती है, और अगर हम नेमत को रोक लेते हैं तो वो महरूमी महसूस, तो हमें नेमत को रोक लेने से जो है वो हमें महरूमी महसूस होने लगती है। बाबा जी का एक फरमान भी जो है वो नज़र से गुजरा था, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि बाबा जी हुजूर फरमाते हैं
تمہاری پریشانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہاری نظر نعمتوں پر نہیں محرومیوں پر ہے۔ پھر فرمایا صبح آنکھ کھلے تو سوچو، اللہ نے بینائی دی، سانس دی، دل دھڑک رہا ہے، زمین چلنے کے لیے دی، آسمان سایہ بنا ہوا ہے، یہ سب بغیر مانگے ملا ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے میرے پاس کیا ہے؟ تو جو بندہ نعمت کو استعمال کرتا ہے نعمت بڑھتی ہے، اور جو نعمت کو روک لیتا ہے وہ محرومی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ابھی ہینڈ ریز تھا، میں دیکھ نہیں سکی، نفیسہ بجی آپ کا ہینڈ ریز تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عائدہ باجی کی بات سے ہی مجھے ایک پوائنٹ آیا تھا چھوٹا سا، کہ جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو یہ جب ہماری زندگیاں مطلب ایسے فیزز سے گزرتی ہیں کہ اچھے ہم حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں، جس کو ہم جنت یا دوزخ بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ اگر ہم علم اور کو حکمت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور شکر کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یا کسی بھی اسکل کو شکر اور دانائی کے ساتھ مطلب حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو وہی ہماری زندگی جو ہے اس کا پھر ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہے نا بیسیکلی وہی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اسی طرف لے جاتے ہیں جو ہم جس طرح کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، شکر کے ساتھ کر رہے ہیں یا پھر ناشکری کر رہے ہیں، یا پھر علم کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس رخ میں پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں یا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں اس کا۔ تو جی یہی پوائنٹ مجھے بہت کلک کیا تھا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا نفیسہ بجی، بہت زبردست۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور بہن بھائی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ بات شیئر کرنا چاہیں گے، کچھ حصہ ڈالنا چاہیں گے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی پوری تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان اپنے باطن کو پہچان لے۔ شکر باطن کو روشن کرتا ہے، شرک باطن کو تاریک کرتا ہے، نماز باطن کو زندہ رکھتی ہے، عاجزی باطن کو پاک کرتی ہے، اور اللہ کی یاد، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال شکر گزاری کے ساتھ انسان کو اس کی اصل سے جوڑتا ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کا، آپ سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ سب نے آج کے سیشن میں اپنا تفکر پیش کیا، اپنا حصہ ڈالا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت لقمان علیہ السلام جیسی حکمت، شکر، عاجزی اور صحیح شعور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما، ہمیں تکبر، غفلت اور نفس کی غلامی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے اور شکر ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے آپ کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔